الرحمن الرحیم المالک القدوس۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ میں ایک نیا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں اور کوئی اس نئے کاروبار کے شروع کرنے کے لیے پیسے نہیں دے رہا ہے، تو کیا میں سود پر قرض لے کر نیا کاروبار شروع کر سکتا ہوں؟ اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے یا پہلے سے ایک کاروبار چل رہا ہے، ایک نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے سودی قرض لینا ایک تو اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے، اللہ سے مقابلہ ہے، اور جب اللہ سے مقابلہ ہو جائے گا تو پھر انسان کی ترقی کا، انسان کے کامیاب ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس کو کوئی موقع ہی ترقی کا نہیں ملے گا۔ اس لیے سود میں پھنسنے کی کوشش نہ کریں، اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کریں۔ دنیا کی چھوٹی سی زندگی میں چھوٹی چھوٹی ضرورتیں ہیں، جن ضرورتوں کے پورا کرنے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور اللہ وہ ساری ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ اللہ کا اعلان ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ ہر جاندار کی روزی اللہ کے ذمے ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا یعلم مستقرها ومستودعها، کہ وہ جاندار لمبی مدت کے لیے کہاں ٹھہرتا ہے اور تھوڑی مدت کے لیے کہاں ٹھہرتا ہے، اس کو اللہ جانتے ہیں۔ میں اکثر مثال دے کے عرض کرتا ہوں کہ جیسے ہم سب کسی بنگلور والے بنگلور میں رہتے ہیں، کسی اور علاقے والے وہ اپنے گھر میں اپنے علاقے میں رہتے ہیں، تو ایک لمبی مدت زندگی کی جہاں گزرتی ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، اور سفر میں ہم نکلتے ہیں تو بہت ساری دفعہ ہم کو تجربہ ہوتا ہے کہ ہم سفر میں چلے اپنی کار اور اپنی فور ویلر سے، اور ماشاءاللہ گاڑی 120 کی سواری 130 کی سپیڈ میں چل رہی ہے، لیکن اچانک سامنے ریڈ لائٹ نظر آتا ہے، سگنل دکھائی دیتا ہے، اور اس سگنل کے پاس آدمی کو اپنی گاڑی سلو کرنا پڑتا ہے اور سگنل پر رکنا پڑتا ہے، اور جیسے ہی گاڑی سگنل پر رکتی ہے تو بہت سارے لوگ بیچنے والے، کوئی کنکڑی بیچنے والا، کوئی پھلی بیچنے والا، کوئی تربوز بیچنے والا، یا اس علاقے کی پیداوار بیچنے والا، وہ دوڑ کے کاروں کے پاس، بسوں کے پاس آتے ہیں، اور آدمی گزرتے گزرتے وہ سامان خرید کر کھا کر گزرتا ہے، لے لیتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں مستودع، کہ تھوڑی دیر کے لیے جہاں رکا وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور وہاں کون سی چیز پہنچانا چاہیے یہ اللہ جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہاں وہ پہنچاتے ہیں، اور آدمی اس کو کھاتا ہے کہ یہ اللہ کی روزی ہے۔ تو اللہ جل شانہ ضرورتیں پوری کرتے ہیں، تو ضرورتوں کا پورا کرنا ہی انسان کی چھوٹی سی زندگی ہے۔ اس کو دنیا میں ترقی کرنے کے لیے، ترقی کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میرے پاس بہت مال ہو جائے، بہت دولت ہو جائے، بہت پیسہ ہو جائے۔ مال اور دولت حلال طریقے سے آئے تو حلال طریقے سے آئے تو محبوب ہے، پسندیدہ ہے، یقیناً آنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے دعائیں سکھائی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے اللہم انی اسألک غنایا و غنا مولایا، اے اللہ مجھے بھی تو غنی بنا دے، اور مولا عربی میں کہتے ہیں نوکر کو، اے اللہ میرے نوکر کو بھی غنی بنا دیں۔ یا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ میرے رشتہ داروں کو غنی بنا دے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ جل شان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں کہ وسیع رزق ملے، کشادہ روزی ملے، یہ حلال راستے سے ملے تو یقیناً ملنی چاہیے، اس کے لیے حلال راستے اختیار کیے جائیں، غلط یعنی حرام راستے، سود کا راستہ اس کے لیے نہ اپنایا جائے، یہی زیادہ بہتر ہے۔ تو اپنے کاروبار کی ترقی اور وسعت کے لیے آدمی سود میں ہاتھ نہ ڈالے۔ بہت سال پہلے ہمارے ایک جان پہچان کے دوست تھے، وہ میرے پاس آئے اور آ کر اپنی بہت بڑی پریشانی کا اظہار کرنے لگے۔ ان سے تو ملاقات ہوئے بھی بہت زمانہ ہو گیا، پتہ نہیں کہاں ہیں۔
وہ کہنے لگے کہ حضرت میں تو ہندوستان چھوڑ کر کہیں اور جانے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت میرا ایک میڈیکل سٹور تھا اور اللہ کے فضل سے بہت اچھا چل رہا تھا۔ ایک میڈیکل سٹور جب اچھا چلنے لگا تو میرے دل میں حرص پیدا ہوئی، خواہش پیدا ہوئی کہ اور ایک میڈیکل سٹور بھی کھول لوں۔ اور میرا میڈیکل سٹور جو اچھا چل رہا تھا اس کو دیکھ کر بینک والوں نے آ کر مجھے اپروچ کر کے مجھ سے کہا کہ آپ کو ہم قرض دینے تیار ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ روزانہ کا ہمارا روٹیشن اتنا اچھا ہے کہ ہم وہ قرض آسانی سے ادا کر لے سکتے ہیں، تو میں نے اور ایک میڈیکل سٹور کے لیے سودی قرض لے کر دوسرا میڈیکل سٹور لگا دیا۔ اور نتیجہ کیا ہوا کہ روزانہ کا میرا اپنے پہلے میڈیکل سٹور میں جو کاروبار 5,000 کا ہو رہا تھا، تو اب ہمیں اندازہ تھا کہ یہاں کا 5,000 اور وہاں کا 5,000، تو روزانہ ہمارا ایک ساتھ 10,000 ہو جائے گا، اور ہم تھوڑا تھوڑا کر کے بھی قرض ادا کریں گے تو بہت جلد ہمارا قرض بھی ادا ہو جائے گا۔ لیکن میں نے دیکھا کہ دونوں جگہ کا کاروبار آہستہ آہستہ ٹھپ ہونے لگا، اور کاروبار اور روٹیشن بند ہو گیا، دوسری طرف قرض دن بدن چڑھتا چلا گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ 1.5-2 سال میں جو قرض ادا ہو جانے کی امید تھی، اب وہ قرض 2 گنا 4 گنا مطلب 200-400 گنا بڑھ گیا ہے۔ 4 لاکھ کا قرض لیا تھا تو وہ اب 8 لاکھ یا 10 لاکھ 12 لاکھ ہو گیا ہے۔ تو مصیبت ہو گئی ہے، اتنی پریشانی ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں قرض کیسے ادا کروں۔ پہلا دکان ہی ہمارا ٹھپ ہو گیا ہے، دوسرا دکان تو اور بھی زیادہ بیکار ہو گیا، اور بھی بڑی پریشانی ہو گئی ہے۔ تو وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ حضرت کہیں باہر نکل جانے کا ارادہ ہے، قرض خواہوں سے اتنی بڑی پریشانی ہو گئی۔ تو آدمی اللہ سے گویا مقابلہ شروع کر دیتا ہے۔ ہمارے ایک بہت قریبی دوست ہیں، بلڈر ہیں، انہوں نے ایک دفعہ یہی کہا، بڑی عجیب بات، بڑی اچھی بات انہوں نے کہی کہ عام طور سے ہم لوگ صفر ہوتے ہیں، زیرو ہوتے ہیں، ہمارے پاس کچھ بہت زیادہ مال پیسہ نہیں ہوتا، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں صفر سے اٹھاتے 100 تک لے کے چلے جاتے ہیں۔ ہم ماشاءاللہ کچھ نہیں تھے، بہت اللہ نے دیا، دولت دی، سہولت دی، اور اللہ نے مال دیا، پیسہ دیا، شہرت دی، نام دیا، ہم اوپر تک چلے جاتے ہیں۔ لیکن اوپر جاتے جاتے ہمارے دلوں میں حرص اور لالچ بڑھ جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جتنا ملا اتنا کافی نہیں ہے، اور چاہیے۔ یہ جو اور چاہیے کی خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہم غلط فیصلے یا غلط حرکتیں کرتے ہیں، یعنی یہی سودی لین دین میں جو پھنس جاتے ہیں، تو وہ ہمارے دوست کہنے لگے تو اللہ نے ہمیں صفر سے 100 تک پہنچایا تھا، لیکن ہم اپنی نادانیوں کی وجہ سے 100 سے واپس صفر پر آ جاتے ہیں، کہ اتنا قرض بڑھا لیتے ہیں کہ پوری دولت دے کر بھی، جو کچھ بنایا سب دے کر بھی قرض گویا ادا نہیں ہو پاتا ہے۔ تو اس لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ کاروبار ایک ہی رکھیے۔ ہمارے حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرماتے تھے کہ مثال دے کر ارشاد فرماتے کہ ایک اوپر ٹینک لگی ہوئی ہو اور اس ٹینک سے نل کا کنیکشن ہو، تو ٹینک بھری ہوئی ہے، تو ٹینک سے آپ ایک نل لگا کر پانی باہر نکالیں یا 10 نل لگا کر پانی باہر نکالیں، پانی تو اتنا ہی آئے گا جتنا ٹینک میں ہے۔ ایک سے زائد نل لگانے کی وجہ سے پانی نہیں بڑھ جائے گا۔ تو حضرت مثال دے کر سمجھاتے تھے کہ روزی جتنی اللہ نے مقدر میں رکھی ہے اتنی ہی ملے گی۔ آپ چاہے ایک کاروبار کرو، ایک دکان رکھو، چاہے 4 دکان رکھو، چاہے 10 دکان رکھو، جتنی مقدر کی روزی ہے اللہ تعالیٰ اتنی ہی دیتے ہیں۔ کبھی ایک دکان سے دے دیتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ 10 دکانوں سے دیتے ہیں، لیکن وہ تقدیر سے بڑھنے والا نہیں ہے۔ دکان بڑھ جائیں گے تو تقدیر بڑی ہونے والی نہیں ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ اگر کاروبار میں وسعت ترقی دینا چاہتے ہیں
تو کاروبار میں ترقی اور وسعت کے لیے سود میں ہاتھ ڈالنا نادانی ہے۔ کچھ لوگ بہت ہی مجبور ہو جاتے ہیں، مثال کے طور سے ان کے پاس کوئی ہنر نہیں ہوتا اور وہ کہیں مزدوری بھی نہیں کر پاتے، کہیں جا کر نوکر بن کر کام بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور پھر ان کے پاس کوئی ہنر نہیں ہوتا کہ وہ بیٹھ کر اپنا کچھ کام کر لیں۔ ان کو تجارت کا تجربہ ہوتا ہے لیکن اپنی تجارت چلانے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، اور کوئی ان کو قرض دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، اور حال یہ ہو گیا ہے کہ کھانے کے لالے پڑ گئے ہیں، خود اپنے کھانے کے لالے پڑ گئے ہیں، بچوں کے کھانے کے لالے پڑ گئے ہیں، یعنی بہت تنگی اور محتاجگی کی حالت ہو گئی ہے۔ تو بعض علماء نے، حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی نے یا بعض اور علماء نے اس بات کی گنجائش دی ہے کہ ایسی کیفیت ہو جائے کہ خود ان کے پاس کوئی ہنر نہیں جس سے اپنی روٹی روزی چلا سکیں، اور کہیں جا کر کام کرنے کی ان کے پاس طاقت نہیں، مزدوری کرنے کی ان کے پاس قوت نہ ہو، اور حال فقر و فاقہ تنگی کا اتنا ہو گیا کہ سب خالی ہو گیا اور گھر والوں کے لیے اور اپنے لیے محتاجگی کی کیفیت آ گئی ہے۔ تو ایسے موقع پر بزرگوں نے، بعض علماء نے اجازت دی ہے کہ آپ اپنے مقامی علماء کے پاس جا کر روبرو بیٹھ کر اپنے حالات سنائیں، اور ان حالات کو سنانے کے بعد اگر وہ اجازت دیں، ایسی صورت میں اجازت ان کو دی جا سکتی ہے، اگر وہ اجازت دیں تو بقدر ضرورت، جتنا ضرورت ہے اس کے بقدر تھوڑا سا قرض لے لیں اور لے کر اپنا کاروبار چلائیں، اور جب ذرا اللہ تعالیٰ سہولت کر دے تو اس قرض سے اپنا سر دھو لیں، اور دھو کر پھر پاک صاف کر کے اپنے کاروبار کو آگے بڑھانے کی فکر کریں۔ لیکن اس میں جیسے میں نے تفصیل سے عرض کیا، اس کو سمجھنا چاہیے، اور یہ ساری باتیں اپنا حال جا کر کسی مقامی عالم کو سنا کر، مقامی عالم سے اجازت لے کر اپنا کام کرنا پڑے گا۔